اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ علمی کتابی فرقہ کیوں نہیں ہے، یعنی اس کو فرقہ کیوں نہیں کہلاتے لوگ۔ تو اس کو اس لیے نہیں کہلاتے، فرقہ اس لیے نہیں ہے کہ فرقے میں آپ پابند ہو جاتے ہو کہ آپ کو قرآن اور حدیث کا بھی پتہ چلے، تب بھی جا کے آپ کو اپنے فرقے کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی فرقے پہ ہی عمل کرنا ہے، اپنے فرقے کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ اور علمی کتابی آپ کو یہ فرقوں یہ زنجیروں سے آزاد کرتی ہے، یعنی آپ کو کہتی ہے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرو۔ فرقہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر قرآن اور حدیث بھی پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے، آپ کی فرقہ یہ کہتا ہے، تو بھی آپ کو اپنے فرقے کے پیچھے ہی چلنا ہے، یعنی اپنے امام کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ تو اس لیے علمی کتابی اور فرقے میں یہ فرق ہے۔ علمی کتابی علی بھائی جو آپ سے کہتے ہیں، علی انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو آپ سے کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یار میرے پیچھے چلو، میں جو کہتا اس کو مانو، تو پھر آپ اسے فرقہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث کے پیچھے چلو، یعنی علمی اور کتابی بنو، کسی فرقے، کسی بابے، کسی پکیر و پکیروں کے پیچھے مت چلو۔ ہاں اگر پیر پکیر بابے وغیرہ آپ کو قرآن اور حدیث کی علم سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث بتاتا ہے، تو پھر چلو، لیکن پھر بھی قرآن اور حدیث کے مطابق چلو۔ جیسے کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، آپ سے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اجماع امت سے آ رہے ہیں، اجماع امت سے چل کے آ رہے یہ سارے چیزیں۔ تو ہم تو اور علی بھائی تو کہتے یہی ہے کہ بھائی آپ اجماع امت پر چلو، اور اجماع امت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ لیکن آپ چل رہے ہو اجماع حنفیت، اجماع حنفیت بریلوی دیوبندی۔ آپ کہیں گے، دیوبند کہیں گے اجماع امت کو صرف دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی کو ہی آپ اجماع امت کہہ رہے ہو، اور بریلویت کو ہی اجماع امت کہتے ہیں۔ علی بھائی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ اجماع امت پر چلو۔ اکثر آپ یہی سنتے ہوں گے کہ یار ہم کیا یہ اجماع امت جو چل کے آ رہے یہ کیا سب بیوقوف تھے، سب کو علم نہیں تھا، سب کو پتہ نہیں تھا یہ قرآن اور حدیث کا سب کو۔ تو اجماع امت کی بات تو علی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اجماع امت، اور اجماع امت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ کیونکہ سب انہیں جتنے بھی امام گزرے، محدثین گزرے، ان سب نے قرآن اور حدیث کی علم کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی امام سے یہ آپ نہیں دکھا سکتے ہو، یہ چاروں جو امام جن کو آپ امام کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یار ان چاروں اماموں کو یہ لوگ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے ہو، یہ بات الگ ہے کہ آپ ان سے کہتے تو یہ ہو کہ چاروں حق پر ہے، پر چاروں کی مانتے نہیں ہو، چاروں کو مانتے نہیں ہو۔ کسی خاص ایک فرقے کو پکڑ کے اس کے پیچھے چلنا، یہ چاروں اماموں کی مخالفت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چاروں کو بھی مانو، اور اس کے علاوہ بھی جتنے محدثین امام گزرے ان سب کی مانو، لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو جائے، جہاں قرآن اور حدیث کی خلاف ایک چیز آ جائے، اس کو احترام کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس میں یہ کہنا ہے کہ یار دیکھو قرآن اور حدیث میں تو ہے، جیسے میں مفتی طارق مسعود صاحب بڑے احترام ہیں، ان کی میں ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ لا نکاح الا بولی، کہ لڑکی کی ولی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے فقہ کے اندر، ہمارے فرقے کے اندر، یعنی حنفیت کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں آپ خود کے ساتھ سوچ لو تھوڑی سی، آپ اگر آپ کے پاس عقل ہو، تھوڑی سی اس عقل کو استعمال کرے اور دیکھیں کہ وہ بیان کر رہے کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی نکاح نہیں ہوتی ولی کے مرضی کے بغیر، لیکن حنفیت میں ہو جاتی ہے۔ پھر آپ سوچو کہ حنفیت
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کر دیا تو پھر ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن میں کہنے کا مطلب تھا کہ اکثر لوگ پوچھتے کہ علمی کتابی فرقہ کیوں نہیں؟ علمی کتابی فرقہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ فرقہ تب ہوتا کہ وہ علی بھائی کہتے کہ یار میرے پیچھے چلو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث پہ چلو، اور قرآن اور حدیث پہ سب کا اجماع ہے، اجماع امت ہے، اجماع حنفیت نہیں، یعنی اجماع امت قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اجماع حنفیت بریلوی دیوبندی، پھر نہیں ہے۔ اور فرقے آپ کو سکھاتی ہیں یہ چیزیں کہ بھائی آپ جو ہے فلاں پیر کے پیچھے چلو، میرا والا اچھا ہے، اس کا اچھا ہے، اس کا اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ تو آپ ان جنڈوں سے اگر نکلنا ہے تو آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈالنی پڑے گی، تب آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، آپ کو خود قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا، آپ کو خود معلوم کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، ہمیں جو دین سکھایا جا رہے ہیں وہ کیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ ہمیں جو نماز پڑھایا جا رہے ہیں اور جو پڑھایا گیا ہے کیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کو ان پیروں فقیروں کی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اجماع امت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے پرانے بابوں وغیرہ سے چلا ہوا آ رہا ہے، یعنی میرے دادا نے میرے ابو کو نماز سکھائی، میرے ابو نے مجھے سکھائی، میں نے اپنے بچوں کو سکھائی، بس یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ محنت نہیں کی، یہ کوشش نہیں کی کہ میرے باپ نے جو مجھے نماز سکھائی ہے کیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھائی میں کیوں چلو یار، اس کے پیچھے کیوں نو کروں، کیوں خود کو اپنے اس میں جہنم میں ڈالو یار؟ میرا بھی کوئی ذمہ داری بنتی کہ میں تحقیق کروں، میں پوچھوں، میں معلومات کروں یار۔ زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ پھر ہمارے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں؟ تو بھائی یہ اجماع امت نہیں ہے، یہ اجماع حنفیت ہے۔ اگر آپ کو اجماع امت پہ چلنا ہے تو آپ کو علمی کتابی بننا پڑے گا، اور علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرو، اور یہ پیروں فقیروں کی وہاں سے نکل جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔